محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 سالہ ارسلان ایک بنگلے میں پودوں کی صفائی کیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ بنگلے سے چوری کر کے بھاگ نکلا۔ مالک گاڑی میں اس کے پیچھے ہی تھا۔ بالآخر ارسلان تھک ہار کر گر گیا۔ مالک جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا، ارسلان کے پاس گیا، اس کے لباس کی تلاشی لی، مگر جیب تو خالی تھی، کیونکہ ارسلان نے وہ چیز اپنی مٹھی میں دبا رکھی تھی۔ مالک نے جیسے ہی ارسلان کی مٹھی کھولی، اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے۔ اس نے جلدی سے ارسلان کو اپنے گلے سے لگا لیا، کیونکہ اس کی مٹھی میں تو صاحب کچھ کھانے کو دے دو۔ ارسلان نے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ایک چائے والے سے کھانے کو کچھ مانگا تھا۔ وہ چائے والا خاصا سخت آدمی تھا۔ ارسلان کو غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگا، ہٹا کٹا ہے، کام کر لے تو یوں لوگوں سے بھیک نہ مانگنی پڑے تجھے، مگر تم لوگوں کو تو مانگنے کی بری عادت لگ چکی ہے۔ جب دیکھو کوئی نہ کوئی آ کر بھیک مانگنے لگتا ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ چائے والا صبح صبح اتنا غصے میں تھا۔ ارسلان اس کے اس رویے پر آنسو بہا کر رہ گیا۔ وہ محض 10 برس کا تھا۔ اس چائے والے سے ٹھکرائے جانے کے بعد وہ وہاں سے جانے ہی لگا، جب چائے پیتے ہوئے ایک آدمی نے اسے اپنی طرف بلایا اور اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگا، کس کے بیٹے ہو اور کہاں رہتے ہو؟ تبھی ارسلان روتے ہوئے کہنے لگا، پہلے ہم لوگ ایک کرایہ کے گھر میں رہتے تھے، یہی پاس میں جو ہسپتال کے پیچھے کچے مکان ہیں نا، وہاں ہمارا گھر ہوا کرتا تھا، مگر جب اماں ابا وفات پا گئے تو ایک روز شدید بارش کی وجہ سے وہ گھر گر گیا اور میں بے آسرا ہو گیا ہوں۔ اب بھیک مانگ کر کھاتا پیتا ہوں، کوئی کام پر نہیں رکھتا۔ ارسلان نے روتے ہوئے اپنی پچھلی زندگی کا احوال سنایا تو وہ آدمی کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں کام دینے کو تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، تمہارے گلے میں جو یہ لاکٹ چمک رہا ہے یہ میرے حوالے کر دو۔ یہ سنتے ہی ارسلان اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں مر جاؤں گا مگر یہ لاٹ کسی کو اور کو نہ دوں گا، اور مجھے کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا۔ وہ بدتمیزی سے چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ کر چلا گیا، جبکہ پیچھے بیٹھا آدمی اسے گالیاں دینے لگا۔ جب چائے والا کہنے لگا، صاحب اسی وجہ سے تو میں لوگوں کی مدد نہیں کرتا، ان کی انگلی پکڑو تو یہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، آپ کو بھی اس سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ آدمی کرخت لہجے میں کہنے لگا، تم نہیں جانتے اس کے گلے میں جو لاکٹ لٹک رہا ہے اس کی مالیت کیا ہے۔ تبھی وہ چائے والا حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا، صاحب کیا سچ ہے اس نے جو لاکٹ پہن رکھا ہے، کیا وہ بہت مہنگا ہے؟ وہ آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہیرے کی پہچان صرف جوہری کو ہوتی ہے، اور تم اپنا منہ بند رکھو، اپنے کام سے کام رکھو، دوبارہ یہ لڑکا نظر آئے تو میری طرف بھیج دینا۔ وہ آدمی چائے والے پر چلاتے ہوئے وہاں سے نکل گیا، جبکہ ارسلان سڑک پار کر کے ایک ہوٹل والے کے پاس پہنچ گیا، جس نے ابھی تازے تازے سموسے بنانا شروع کیے تھے۔ ارسلان لچائی ہوئی نظروں سے ان سموسوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ ساری رات بارش ہوتی رہی تھی اور ایسے میں وہ شدید بھوک کا شکار تھا۔ اوپر سے ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے ہونٹ کالے ہو رہے تھے۔ کسی گرم چیز کو کھانے کی اس کی طلب بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ابھی وہ ان سموسوں کو دیکھ رہا تھا جب ایک مہربان بوڑھا اس کی طرف چلا آیا اور اپنے سموسوں کی پلیٹ اس کی طرف کھسکا دی۔ ارسلان نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بوڑھا مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ تم کھا لو، میں گھر جا کر کھانا کھا لوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ بوڑھا کسی مسیحا کی طرح ارسلان کی مدد کر کے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ ارسلان اس کی پشت تکتے رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ سموسے ٹھنڈے ہوتے وہ جلدی جلدی کھانا کھانے لگا۔ کئی دنوں سے بھوکا پیاسا تھا۔ وہ آدمی اس سموسے پلیٹوں کے پیسے دے کر چلا گیا تھا، اس لیے ہوٹل کا مالک اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا اور وہ دوسرے کھانے بنانے میں مصروف تھا۔ ایک سموسہ کھانے کے بعد دوسرا شاپر میں ڈال کر وہ گھر چلا آیا۔ اس کا گھر ٹوٹ چکا تھا
ایک چھپر باقی تھا جہاں اس کے بابا اپنی موٹر سائیکل کھڑی کیا کرتے تھے۔ وہ وہاں چلا آیا اور سموسوں کو چھپا کر رکھ دیا کہ شام میں کھا لے گا۔ وہ کام ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ چار دیواری گر چکی تھی۔ 2 سال پہلے اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ دنیا کے ظلم سہنے کے لیے پیچھے اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کے پاس ایک لاکٹ تھا جس میں اس کے ماں باپ کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ ساری رات روتے ہوئے اس لاکٹ سے باتیں کیا کرتا جیسے کہ اس کے ماں باپ اس کے پاس موجود ہوں۔ اس کے والد صاحب نے کہا تھا کہ ہمیشہ اس لاکٹ کو سنبھال کر رکھنا اور کسی کو مت دینا، اور وہ یہیں تو سب کچھ کر رہا تھا، مگر لوگ اس لاکٹ کے پیچھے پڑ چکے تھے۔ خاص طور پر چائے والے کی دکان پر موجود ایوب خان کی نظر اس بچے پر اس لیے پڑی تھی کیونکہ دھوپ میں وہ لاکٹ خوب چمچما رہا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ بچہ ہے، اسے اپنی باتوں میں کر کے وہ لاکٹ حاصل کر لے گا، مگر وہ بچہ خاصا ذہین تھا۔ بظاہر تو وہ کم عمر دکھائی دیتا تھا مگر عقل و شعور اس کے پاس پورا تھا۔ ایوب خان کے ہاتھ مل کے رہ گیا مگر وہ ابھی تک اس بچے کے لاکٹ کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ ارسلان گھر سے نکلا تاکہ کام ڈھونڈ سکے۔ اس کا گزر ایک مکینک کی دکان سے ہوا تو فوراً وہیں چلا آیا۔ بے شک وہ یہاں کا کوئی کام نہیں جانتا تھا مگر جب جب اس کی والد کی موٹر سائیکل خراب ہوتی وہ اسی مکینک کے پاس لے کر آیا کرتے تھے، اس لیے تو وہ اس کے پاس آ گیا تھا، شاید وہ اس سے پہچان لے اور اپنے پاس رکھ لے۔ ہوا بھی یہی۔ وہ آدمی جس کا نام عباس احمد تھا وہ ارسلان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کہنے لگا، تم ملک ایاز کے بیٹے ہو نا؟ ارسلان نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا کہ وہ آدمی پہچان گیا، اب نوکری بھی دے دے گا۔ بے شک پیسے نہ دے، بس 3 وقت کا کھانا دے دے اور اس کے علاوہ رہائش بھی، وہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں مانگے گا۔ ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا جب عباس احمد غصے سے اس کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، تمہارے باپ نے 2 بار مجھ سے موٹر سائیکل ٹھیک کروائی تھی مگر دونوں بار پیسے نہیں دیے تھے اور کہا تھا کہ اگلی بار دے گا، لیکن اس نے نہیں دیا۔ آج 2 سال گزر گئے ہیں، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ ابھی تک پیسے دینے نہیں آیا۔ اپنے باپ کو بھیجنا اور کہنا کہ پیسے بھجوا دے، ورنہ میں اس کے گھر پیسے لینے خود چلا آؤں گا۔ 5000 روپے ہیں، کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ وہ آدمی چلاتے ہوئے ارسلان کو خوف زدہ کر رہا تھا۔ ارسلان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تبھی وہ تمہید باندھتے ہوئے کہنے لگا، چچا دراصل بات یہ ہے کہ اماں ابا 2 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکے ہیں۔ میں اب اس بھری دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ میرے پاس تو 2 وقت کی روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ آپ کو 5000 کہاں سے لا کر دوں؟ آپ ایسا کریں، مجھے کام پر رکھ لیں اور جب تک پیسے پورے نہیں ہو جاتے تب تک میں آپ کے ہاں کام کرتا رہوں گا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ عباس احمد کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں اور وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، 2 وقت کھانے کے علاوہ تمہیں میں ہر مہینے 1000 روپیہ دوں گا۔ تمہیں 5 مہینے کام کرنا ہوگا اور ہاں، عید پر تمہیں سوٹ بھی بنوا دوں گا۔ اس کے علاوہ میں تمہارے لیے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں منظور ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایسا کر لیتے ہیں۔ وہ آدمی ارسلان کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ تبھی ارسلان خوش ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے منظور ہے۔ وہ اپنے بابا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نہ جانے اس کے باپ کی وفات کے بعد عباس احمد اس کے والد کے بارے میں کیا کیا سوچتا رہا ہوگا۔ اس نے تو اس کے باپ کو معاف تک نہیں کیا تھا اور ابھی تک اس کا قرضہ یاد رکھا ہوا تھا۔ ارسلان کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا تھا مگر وہ اور کیا کر سکتا تھا۔ یہاں کام سیکھنا مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ شروع میں عباس احمد اسے بہت مارا پیٹا کرتے کیونکہ اس کو اس کام سے ذرا بھی واقفیت نہیں تھی۔ وہ بالکل زیرو سے شروع کرنے والا تھا۔ عباس احمد نے اپنے ایک ملازم اسلم کے حوالے ارسلان کو کیا اور کہا کہ اسے سب کچھ سکھا دو۔ وعدے کے مطابق
عباس احمد صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا لنچ اسے دینے لگا تھا۔ اب جا کر کہیں اس کی بھوک ختم ہوئی تھی تو وہ اپنے متعلق سوچنے لگا کہ وہ بڑا ہو کر کیا کرے گا، کہ ساری زندگی ایسے ہی عباس احمد کے احسانوں پر پلتا رہے گا یا اسے کچھ بڑا کرنا ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ یہی سوچتا رہتا تھا۔ اسلم بات بات پر ہاتھ اٹھا لیتا مگر وہ خاموش رہتا، کیونکہ اگر وہ بولتا تو عباس احمد اس کو پیسے بھی نہ دیتا اور نوکری سے بھی نکال دیتا۔ فی الحال وہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ 10 سال کا بچہ اتنی جلدی سمجھدار ہو گیا تھا۔ پہلے بھی وہ چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا رہا تھا مگر کہیں بھی زیادہ عرصہ تک نوکری نہیں کر پایا تھا۔ محض 10 برس کا تھا۔ ساری رات اکیلے سوتے ہوئے اسے ڈر لگتا تھا، کبھی بارش یا آندھی آ جاتی یا خوف کے مارے وہ اسی چھپر کے نیچے دبک کر بیٹھ جاتا۔ ڈر لگا رہتا کہ کہیں چھپر گر گئی تو اس کا کیا ہوگا، مگر اس کا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی ماں باپ کو اپنے قریب پایا جو جلد ہی یہ دنیا چھوڑ کر اسے اکیلا کر گئے تھے۔ وہ بھوک سے بلکتا رہتا، لوگ اسے باتیں سنایا کرتے، نہ جانے وہ اس یتیم پر غصہ نکالنا اپنا فرض کیوں سمجھتے تھے، حالانکہ اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا اور وہ لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا تاکہ لوگ اسے اجرت میں کچھ پیسے دے دیں جس سے اس کا کوئی گزارا چل سکے۔ وہ محلے میں آوارہ گردی کرتے رہتا، کوئی نہ کوئی عورت اسے راشن یا پھر سبزی لانے کے لیے بھیج دیتی اور پھر جو پیسے بچتے وہ اسے تھما دیا کرتی تھی۔ وہ خوش ہو جاتا اور ان عورتوں کی چاپلوسی میں وقت گزار دیتا۔ وہ عورتیں ہمیشہ ہمدردی کرتی تھیں مگر جب غصہ آتا تو اس معصوم بچے کو جھڑک کر رکھ دیتی تھیں۔ عباس احمد کے پاس کام کرتے ہوئے اسے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور بیٹھک کی چابی اسے تھما دیتا تاکہ وہ سکون سے سو سکے۔ 3 مہینے تو یہ سلسلہ بہت اچھے سے چلا۔ عباس احمد اس کی تنخواہ سے زیادہ اس سے کام لیتا تھا۔ گھر کے چھوٹے بڑے کام کرنا بھی اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ عباس احمد اس سے خوش تھا مگر ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ بہت وقت کم میں اس نے اچھے سے کام سیکھ لیا تھا اور وہ عباس احمد کے لیے اس کا بازو بن چکا تھا جو ہر وقت اس کا حکم بجا لاتا۔ عباس احمد کے لڑکے کا بھی اس کا اتنا کہا نہیں مانتے تھے جتنا ارسلان اس کی جی حضوری میں گزار دیتا تھا۔ عباس احمد اس سے بہت خوش تھا، اس لیے اس نے اس کی تنخواہ بڑھا دی تھی۔ اب وہ ماہانہ اسے 2000 دیتا تھا۔ ارسلان اپنے پاس یہ پیسے جمع کر رہا تھا۔ 4 مہینے ہو گئے تھے اور ابھی تک اس کے پاس صرف 5000 جمع ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کو جوڑ سکے، لیکن اتنے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اسے کئی سال لگ جاتے۔ وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا تھا جس میں اس سے زیادہ پیسے ملے۔ ایک روز عباس احمد کے گھر چوری ہو گئی۔ سب نے ارسلان پر الزام لگا ڈالا۔ عباس احمد نے اسے خوب مارا پیٹا اور گھر سے نکال دیا اور وہ پیسے بھی چھین لیے جو اس نے جمع کیے ہوئے تھے۔ اس کے پاس یہی کوئی 7000 روپے جمع تھے۔ ایک بار پھر اسے در بدر ہونا پڑ رہا تھا۔ اب کی بار اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ اسے کہاں جانا چاہیے اور کہاں کام وغیرہ ڈھونڈنا چاہیے۔ اس کے پاس تجربہ تھا۔ اس نے میکینک کی دکان پر دستک دی مگر کوئی بھی اسے رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے سڑک پر بیٹھ چکا تھا۔ تبھی وہی شبیر بوڑھا اس کی طرف چلا آیا جس نے 5 مہینے پہلے اسے اپنے سموسے کھانے کو دے دیے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، لڑکے کیا بات ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ تم اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ تبھی ارسلان نے روتے ہوئے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی کہہ سنائی۔ یہ سن کر وہ آدمی کہنے لگا، ٹھیک ہے تو میرے ساتھ چلو، میں تمہاری نوکری کا انتظام کر دیتا ہوں۔ میں تمہیں کام سکھاؤں گا اور اگر تم 1 مہینے میں سیکھ گئے تو تمہاری نوکری لگ جائے گی، مگر اگر تم نہیں سیکھ پائے تو میں مزید تمہاری ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اپنے بیٹوں کے پاس واپس گاؤں جانا چاہتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ پر مالک کوئی ایسا لڑکا ملے
جو ان کے پودوں کی اچھی رکھوالی کریں۔ یہ کہتے ہی شبیر نے ارسلان کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ارسلان نے اتنی مشکلوں سے مکینک کا کام سیکھ لیا تھا، یہ پودوں کی کانٹ چھانٹ تو آسان کام تھی۔ وہ خوش ہو گیا تھا اور وہ بوڑھا اسے ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے لے کر گیا۔ اس بنگلے کو دیکھ کر ارسلان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ آج تک اس نے ایسی اونچی عمارتیں باہر سے دیکھی ہوئی تھی، آج پہلی بار وہ اندر سے دیکھنے والا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا اور بار بار اس بوڑھے کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ شبیر احمد اسے لے کر بنگلے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، اگر کوئی تم سے کچھ پوچھے تو کہہ دینا کہ میرے نواسے ہو اور گاؤں سے آئے ہو، اس سے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو تمہارے گلے میں یہ لاکٹ دکھائی دے رہا ہے نا، اسے قمیص کے نیچے چھپا لو۔ یہ کہتے ہی وہ بوڑھا آگے بڑھ گیا تھا۔ ارسلان کو لاکٹ والی بات سمجھ نہیں آئی، مگر اس بوڑھے کی رہنمائی کرتے ہوئے اس نے جلدی سے یہ لاکٹ چھپایا اور شبیر احمد کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ اسے پودوں کے پاس لے کر گیا اور ان کا کام سمجھانے لگا۔ کام اتنا مشکل بھی نہیں تھا اور نہ ہی آسان تھا۔ پہلی بار ارسلان یہ کام کرنے والا تھا، اس لیے وہ جھجک رہا تھا۔ بوڑھے نے اسے اعتماد دیا اور کام کرنے کے لیے کچھ اوزار تھما دیے۔ تھوڑی دیر میں ہی اس نے بہت اچھے سے کام کیا کہ شبیر احمد اسے داد دیے بنا نہ رہ سکا تھا۔ ابھی وہ دونوں لان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جب شہزاد ملک وہاں چلا آیا۔ وہ پہلی بار اس بچے کو اپنے بنگلے میں دیکھ رہا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے شبیر احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ تبھی شبیر احمد سر جھکایا آگے بڑھا اور کہنے لگا، صاحب یہ میرا نواسا ہے، گاؤں سے آیا ہے۔ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، کام کاج مجھ سے صحیح طریقے سے نہیں ہوتا۔ نواسے کو سکھا دوں گا تو میرے بعد یہی آپ کے ہاں نوکری کرتا رہے گا۔ شبیر احمد کی بات سن کر شہزاد ملک نے آنکھیں کھولے لڑکے کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر یہ لڑکا کام سیکھ گیا تو میں اسے رکھ لوں گا۔ ہاں، اگر اس نے صحیح کام نہیں کیا تو میں دوسرا مالی رکھنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ارسلان اور مدد طلب نظروں سے اس آدمی کو دیکھنے لگا۔ شبیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور تسلی دیتے ہوئے کہا، صاحب میں نے آپ کے گھر 25 برسوں سے کام کاج کیا ہے، میں اس کو سب کچھ سکھا دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ بہت جلد یہ اس کام میں بھی مہارت حاصل کر لے گا تو آپ کے پودوں کو میری کمی محسوس نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر شبیر احمد مسکرانے لگا۔ شہزاد کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے بابا جان، جیسا آپ چاہیں ویسا ٹھیک ہے۔ میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، واپس آؤں تو لان کی حالت ذرا سنبھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ آج میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں اور یہیں ایک چھوٹی سی پارٹی منعقد ہونے جا رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ باقی معلومات آپ حاجرہ بی بی سے لے لینا۔ یہ کہہ کر شہزاد وہاں سے چلا گیا۔ ارسلان نے سکھ کا سانس لیا اور جیسے اس کو شبیر احمد نے کام سکھایا تھا وہ ویسے کرنے لگا۔ جبکہ شبیر احمد بنگلے کی طرف بڑھ گئے تاکہ حاجرہ بی بی سے اس بارے میں معلومات لے سکیں۔ یہاں کام کرتے ہوئے اسے کوئی 14 دن ہو چکے تھے۔ 1 مہینے کا کام اس نے 10 سے 12 دنوں میں سیکھ لیا تھا۔ شبیر احمد اس سے خوش تھے تو شہزاد بھی اس کی تعریفیں کر رہا تھا۔ یہ سن کر ارسلان پھولے نہیں سما رہا تھا۔ شبیر نے اپنا سامان باندھا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، اچھے سے کام کرنا اور اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو یہ میرے گاؤں کا پتہ ہے، میری طرف چلے آنا۔ یہ کہتے ہی شبیر احمد نے ارسلان کو ایک پرچی تھمائی جس پر پتہ لکھا ہوا تھا۔ ارسلان نے زور سے اس بوڑھے کو گلے سے لگا لیا جس نے اسے نئی زندگی کی نوید سنائی تھی۔ وہ بوڑھا وہاں سے چلا گیا تو ارسلان مستقل طور پر اس بنگلے میں پودوں کی صفائی کا کام کرنے لگا۔ شروع میں یہ کام مشکل لگتا تھا۔ کئی بار کانٹے ہاتھ میں چبھے اور اس کے ہاتھ زخمی کر گئے، مگر وہ ثابت قدم رہا تھا۔ کتنی ہی دفعہ بچھو گھاس سے نکل آئے اور اسے کاٹ لیا۔
ہر بار وہ دکھ درد سہ گیا، کیونکہ اسے اس بنگلے میں پیر جمانے تھے۔ اسے ماہانہ 20,000 روپے مل رہا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ شہزاد ملک بہت زیادہ امیر کبیر تھے اور ان کے لیے یہ رقم معمولی تھی۔ اتنے تو وہ 1 گھنٹے میں خرچ کر کے آ جاتے، جو وہ ارسلان کو پکڑا دیا کرتے تھے۔ ارسلان سوچنے لگا، اگر اس نے 1 سال بھی ٹھیک سے کام کیا تو وہ جلد ہی اپنا گھر دوبارہ بنوا لے گا۔ بے شک ایک کمرہ ہو، لیکن اس کے اپنا گھر ہوگا جہاں وہ آرام سکون سے رہ سکے گا، سو سکے گا۔ یہاں تو اسے ہر وقت کام کی فکر لگی رہتی تھی۔ گھر پہ چھوٹے بڑے کاموں میں بھی اسے ملوث کر دیا جاتا۔ کبھی وہ ڈرائیور کے ساتھ راشن لینے جا رہا ہوتا تو کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی تو حاجرہ میڈم اسے بھیج دیا کرتی تھی۔ میڈم کے 3 بچے تھے جو سکول پڑھتے تھے۔ اس کے بعد حاجرہ اور رات کو دیر سے گھر واپس آیا کرتے تھے۔ یوں سارا دن حاجرہ میڈم گھر میں اکیلی رہتی یا دوستوں کے ساتھ باہر کو نکل جاتی۔ شہزاد ملک بھی رات کے کھانے پر ہی سب سے ملتے جلتے تھے۔ ایک روز جب ارسلان لان کی گھاس کاٹ رہا تھا تبھی وہاں حاجرہ آ گئی تھی۔ اس کے گلے کا لاکٹ چمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حاجرہ کہنے لگی، ارسلان سچ بتاؤ، یہ لاکٹ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ حاجرہ میڈم کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر وہ بچہ ڈر گیا اور ہکلاتے ہوئے کہنے لگا، میڈم یہ میرے والد صاحب نے مجھے دیا تھا اور تب سے میرے پاس موجود ہے۔ حاجرہ کہنے لگی، جھوٹ مت بولو، یہ میرے شوہر کی لاکٹ ہے جو ان کے والد نے انہیں دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ لاکٹ چرانے کی؟ میں ابھی شہزاد کو فون کرتی ہوں اور تمہاری شکایت لگاتی ہوں، اتارو یہ گلے سے۔ انہوں نے زور زبردستی لاکٹ کھینچنا چاہا تھا تو ارسلان کی گردن پر نشان بننے لگ گئے۔ وہ رونے لگا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، میڈم یہ میرے والد صاحب نے مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ کبھی کسی اور کو نہ دینا۔ وہ کہنے لگی، نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، کئی عرصہ پہلے میرے شوہر کا یہ لاکٹ گم ہو گیا تھا اور آج اسے میں تمہارے گلے میں دیکھ رہی ہوں۔ میڈم نے وہ لاکٹ اندر سے کھول کر نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے وہ جان نہیں پائیں کہ اندر کن 2 لوگوں کی تصویریں لگی ہیں۔ وہ چیخنے چلانے لگی اور زور زبردستی ارسلان سے وہ لاکٹ چھین کر لے گئی۔ نوکری نہ چلی جائے اس ڈر سے ارسلان خاموش رہا تھا، مگر ساری رات وہ یہ سوچ کر روتا رہا کہ اس نے اپنے بابا سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس لاکٹ کو ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کر رکھے گا۔ صبح اٹھا تو اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ نوکری چھوڑ دے گا مگر اپنے باپ کی دی ہوئی آخری نشانی نہیں چھوڑے گا۔ تبھی اس نے میڈم کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ پارٹی میں اپنی کسی سہیلی کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ گھر پر صرف شہزاد ملک تھے۔ وہ جانتا تھا کہ حاجرہ بیگم کی دراز میں وہ لاکٹ پڑا ہوا ہے، کیونکہ صبح وہ اسی بہانے سے ان کے کمرے میں گیا تھا تو اس نے وہاں لاکٹ دیکھ لیا تھا۔ حاجرہ شاید شہزاد ملک سے ابھی تک یہ بات نہیں کر پائی تھی، تبھی تو انہیں علم نہیں تھا کہ ارسلان کون سا کارنامہ کر چکا ہے۔ ارسلان نے جلدی سے وہ لاکٹ اٹھایا، جیب میں ڈالا اور بھاگنے لگا۔ ایک ملازم نے اسے حاجرہ بیگم کے کمرے سے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے فوراً سے شہزاد ملک کو اطلاع کر دی کہ ارسلان چوری کر کے بھاگ رہا ہے، جلدی سے کچھ کیجیے۔ شہزاد ملک فوراً گاڑی میں بیٹھے اور اس معصوم لڑکے کا پیچھا کرنے لگے جس پر چوری کا ایک بے بنیاد الزام لگا دیا گیا تھا۔ پولیس کے ڈر سے ارسلان بھاگتا رہا، یہاں تک کہ اس کا پیر ایک پتھر سے جا ٹکرایا اور وہ منہ کے بل نیچے جا گرا۔ تب تک شہزاد ملک اپنے ملازمین کے ساتھ وہاں آن پہنچا۔ وہ گاڑی میں تھا، اس لیے جلدی ارسلان کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچ گیا۔ ارسلان تھک ہار گیا تھا، اس لیے اٹھ کر دوبارہ بھاگنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ شدید غم و غصے میں شہزاد ملک اپنی گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے ارسلان کو بازوؤں سے دبوچا، ملازمین کو کہا کہ اس کی تلاشی لو۔ سارے کپڑوں کی تلاشی لے لی گئی، یہاں تک کہ اس کی قمیض اتار کر دور پھینک دی گئی۔ وہ روتا رہا تھا۔ جب اسے کوئی چوری
ہوئی چیز نہ ملی تو ملک شہزاد غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ سچ سچ بتاؤ ہاجرہ بی بی کے کمرے سے کیوں بھاگ رہے تھے؟ تب ایک ملازم کی نظر اس کی بند مٹھی پر پڑ گئی تھی۔ وہ شہزاد کو کہنے لگا صاحب اس کی مٹھی کھول کر دیکھیں، اس میں کچھ چھپا ہوا ہے۔ زور زبردستی اس کی مٹھی کھولنے لگا مگر کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے ارسلان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور کہنے لگا لڑکے مٹھی کھول ورنہ ابھی پولیس کو بلوا لوں گا۔ پولیس کے ڈر سے ارسلان نے مٹھی کھول دی۔ سامنے والا موجود لاکٹ کو دیکھ کر شہزاد ملک کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ وہ حیران ہو کر کبھی لاکٹ کو تو کبھی ارسلان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ارسلان کو اپنے حق میں صفائی پیش کرنے کا بھی موقع نہ دیا اور فوراً سے گلے لگا لیا۔ ملازمین یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تب بھی شہزاد ملک بغیر کچھ بولے ارسلان کو گاڑی میں بٹھا کر بنگلے میں لے آئے۔ اسی وقت اپنی بیوی کو بلایا اور اپنی ماں کو بھی جو اس کی بہن کے گھر رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ سبھی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ ارسلان کے دل میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا، کہیں یہ لوگ اس کے خلاف کارروائی تو نہیں کروانے والے۔ خوف کے مارے وہ آنکھیں میچے بیٹھا تھا۔ تبھی شہزاد ملک لہجے میں نرمی سموتے ہوئے کہنے لگا تم کس کے بیٹے ہو؟ ارسلان نے فوراً سے جواب دیا کہ میں ایاز ملک کا بیٹا ہوں۔ میرے والد صاحب کو مرے 2 سال ہو چکے تھے۔ تبھی شہزاد ملک کہنے لگا یہ لاکٹ تمہیں تمہارے والد صاحب نے دیا تھا نا؟ ارسلان نے اسبات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا بابا جان نے کہا تھا یہ لاکٹ کسی کو بھی مت دینا۔ میڈم نے کھینچا تو وہ واپس نہیں کر رہی تھی، اس لیے میں نے اسے اٹھا لیا، کیونکہ جو چیز میری ہے وہ میں کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ تبھی شہزاد ملک ہنستے ہوئے کہنے لگا بالکل اپنے باپ پر گئے ہو۔ وہ بوڑھی عورت اس کی جانب بڑھی اور روتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میڈم بھی حیران پریشان بیٹھی تھی۔ اچانک یہ کایا کیسے پلٹ گئی؟ ارسلان سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تبھی شبیر احمد وہاں چلا آیا۔ اسے شاید کسی ملازم نے اطلاع کر دی۔ وہ کہنے لگا صاحب جی اس بچے کو کچھ بھی مت کہیں، میں آپ کو ساری سچائی بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ایاز بیٹے کا نام لینے پر بھی پابندی لگا کر رکھی تھی، اس لیے کبھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں سکا کہ یہ ایاز کا بیٹا ہے، اور لاکٹ دیکھ کر میں ہی پہچان گیا تھا، کیونکہ یہ دونوں لاکٹ مالک نے میری موجودگی میں بنوائے تھے۔ لاکٹ کا رخ خالی تھا، جبکہ دوسرے رخ میں ایاز اور شہزاد کی تصویریں بنوائی گئی تھیں۔ اس کے اوپر جو ڈائمنڈ لگا ہوا ہے اس کی مالیت لاکھوں روپے میں ہے۔ اپنی طرف سے نشانی کے طور پر محبوب ملک نے یہ لائٹ اپنے بچوں کے لیے بنوائے تھے۔ میں بہت عرصے سے ارسلان کو جانتا ہوں۔ جب پہلی بار یہ مجھے سڑک پر روتے ہوئے ملا، جبکہ اس کے باپ کے جنازے میں میں خود گیا ہوا تھا، کبھی بھی میں نے محبوب ملک تک یہ بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ میں ان کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ پسند کی شادی کے جرم میں وہ انہیں قتل کروا ڈالیں گے۔ آپ سب لوگ اسے کچھ مت کہنا۔ اگر آپ لوگوں کو ارسلان کو اپنے پاس نہیں رکھنا تو میں اسے اپنے ساتھ گاؤں لے کر چلا جاتا ہوں۔ یہ کبھی واپس آ کر اپنے حصے کی جائیداد کا تقاضا نہیں کرے گا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ اس بچے کو چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر شبیر احمد روتے ہوئے آنسو صاف کرنے لگا۔ تبھی شمیم بیگم آگے بڑھی اور کہنے لگی میں نے اپنے شوہر کی وجہ سے اپنا بیٹا کھو دیا۔ آج جب میرے بیٹے کی صورت میں مجھے پوتا مل چکا ہے تو شبیر احمد تم چاہتے ہو کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ؟ ہم اتنے ظالم بھی نہیں ہیں۔ ایک عرصہ میں نے ایاز کی جدائی میں گزارا ہے، اب اس کا بچہ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ شہزاد فوراً کاغذات بنوائے۔ میں چاہتی ہوں ایاز کے حصے کی ساری دولت میرے بیٹے کے نام ہونی چاہیے۔ تبھی شہزاد ملک کہنے لگا جب یہ 18 سال کا ہوگا تو جائیداد خود بخود اس کے نام ہو جائے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو والد صاحب کی وجہ سے چپ تھا، ورنہ پاکستان کا ایسا کونا کوئی بھی نہیں جہاں میں نے ایاز اور اس کی بیوی کو ڈھونڈا نہ ہو۔
میں نے ایاز کی بیوی زینب کے گھر والوں سے بہت سخت ہیں اور روایتوں کے پابند ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کے گھر کے بھاگ جانے کو غیرت کا مسئلہ بنا لیں گے اور اسے مارنے کے لیے ہر ممکن حد تک کوشش کریں گے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ زندہ ہیں۔ میں نے انہیں بہت ڈھونڈا تھا۔ شہزاد ملک نے اپنے حق میں آخری صفائی پیش کی تھی۔ تبھی شمیم بیگم کہنے لگی، تمہارے چچا اور والد کی وجہ سے مجھے اپنے بیٹے کی وردی دوری وغیرہ سہنی پڑی۔ اب وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ارسلان ہمارے پاس آ کر رہے جیسے ایاز رہا کرتا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، مگر میں اپنے بچے کو یوں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ارسلان بیٹا، ہمیں معاف کر دو۔ اتنے وارثوں کے ہونے کے باوجود بھی تم لاوارثوں والی زندگی گزارتے رہے۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں فوراً تمہیں گھر لے کر آ جاتی۔ وہ رو رہی تھی۔ سب لوگ اسے گلے سے لگا رہے تھے۔ ارسلان اچانک اپنی قسمت کے بدل جانے پر حیران تھا۔ شبیر احمد کی مداخلت کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور اپنے وارثوں کے پاس پہنچ گیا۔ کب سے شبیر احمد یہ موقع ڈھونڈ رہے تھے، آج کی اپنی وفاداری ثابت کر ڈالی۔ ایاز کو تو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کھلایا پلایا، اب اس کی کوئی اولاد در بدر بھٹکتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ شہزاد ملک جو کوئی عرصے تک اپنے بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے ناکام ہو چکا تھا، یوں بھائی کے بیٹے کو سامنے دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو چکا تھا اور اس کا بڑا بھائی کتنی محبت کیا کرتا تھا۔ اسے اپنے بڑے بھائی سے ہمیشہ باپ کی طرح رہنمائی کی تھی، مگر ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر اسے اتنی بڑی سزا دے دی گئی۔ اسے خاندان سے دور رہنا پڑا۔ آج سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو چکا تھا۔ شہزاد ملک کو لگا کہ اس نے اپنا فرض نبھا دیا ہے، جبکہ شمیم بیگم پوتے کو بیٹی کی طرح لانا چاہتی ہیں اور ویسے ہی خیال کرنے لگی ہیں۔ ارسلان جتنے ظلم برداشت کیے تھے، اب اس کو اس سب کا بدلہ مل چکا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے آپ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔